السلام علیکم دوستو، تاریخ اسلام کے طالب علم جانتے ہیں کہ دین میں خلافت کی اہمیت کیا ہے اور خلفائے راشدہ کے عہد کے بعد کن کن گھاٹیوں سے گزر کر بالآخر 1922 میں ختم ہو کر اہل اسلام کے دل پر وہ گھاؤ لگا گئی جس کے زخموں سے آج بھی خون رس رہا ہے۔ اگرچہ یہ حقیقت اپنی جگہ ایک وجود رکھتی ہے کہ جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تاریخ اسلام میں ملوکیت کا عمل دخل شروع ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ایک زمانے تک مسلمان حکمران خود کو خلیفہ ہی کہلاتے تھے، جس کی وجہ سے دنیا میں ان کا بھرم قائم رہا۔ مگر بدقسمتی سے یہ خستہ عمارت بھی ایک صدی قبل زمیں بوس ہو گئی، جس ہندوستان کے کونے کونے میں یہ نعرہ گونج رہا تھا کہ بولی اماں محمد علی سے جان بیٹا خلافت پر دے دو۔ ویڈیو کے آغاز میں میری نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ میں سب سے طویل عمر رکھنے والی خلافت عثمانیہ کو اپنا موضوع سخن بناتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اس سلطنت کے خاتمے کے بارے میں بھی بات کریں گے اور اس معاہدے کے بارے میں بھی تذکرہ کریں گے جو اس سلطنت کے خاتمے کے وقت اتحادی قوتوں کے ساتھ کیا گیا تھا، جس کی عمر 100 سال مقرر کی گئی تھی، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ مدت آئندہ سالوں میں ختم ہو جانے والی ہے، جس کے بعد نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی کے مواقع موجود ہیں۔ دوستو، بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد 132 ہجری میں خلافت بنو عباس کا قیام ہوا، جو تقریباً 5 صدیوں تک قائم رہی، اور اس زمانے میں بغداد نہ صرف علم و حکمت کا گھر تصور ہوتا تھا بلکہ اس کا شمار دنیا کی طاقتور ترین حکومت میں بھی ہوتا تھا، جس کو ہارون الرشید اور مامون الرشید جیسے خلفاء نے قوت و حشمت کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ لیکن فطرت کے اس اصول پر کمال و زوال کے تناظر میں جب 8ویں خلیفہ محتشم باللہ کے بعد عباسیوں نے محض ہوس و اقتدار کو اپنا مطمع نظر بنا لیا تو اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور یہ تاریخ اسلام کا وہ خونی باب ہے جس کو رقم کرنے کے لیے شیر کا کلیجہ درکار ہے۔ لیکن چونکہ آج ہمارا موضوع خلافت عثمانیہ ہے جس نے اسی راک سے جنم لیا، سو ہم اسی تک محدود رہتے ہوئے اس سے صرف نظر کریں گے۔ دوستو، عین ان لمحات میں جب بنا لحاظ عمر و جنس مسلمانوں کا خون بغداد کی گلیوں کو سیراب کر رہا تھا، تب تاتاریوں نے صرف مسلمانوں پر زندگی حرام کر دی تھی کہ ایک دیندار گھرانے میں ایک بچے نے آنکھ کھولی اور اس کے والدین نے اس کا نام عثمان رکھا۔ جب یہ بچہ جوانی کی حدود میں پہنچا تو اس نے اپنا روحانی تعلق ایک درویش خدا مست سے قائم کر لیا، اور پھر ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ اس کے مرشد کے سینے سے ایک چاند نکل کر اس پر سایہ فگن ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ اس کے قدموں سے ایک درخت نے جنم لیا جو نہ صرف دیکھتے ہی دیکھتے جوان ہو گیا بلکہ اس کی شاخوں نے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اسی کی کوکھ سے اس نے 4 دریاؤں اور پہاڑوں کو بھی نکلتے دیکھا۔ خواب سے بیداری کے بعد عثمان نے یہ خواب اپنے پیر و مرشد کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ مبارک ہو، اللہ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو دین کے لیے چن لیا ہے۔ ناظرین، یہ 1299 کا سال تھا جب فطرت نے عثمان کو دولت عثمانیہ قائم کرنے کی قوت بخشی۔ یہ اسلامی ممالک بازنطینی حکومت کے پڑوس میں قائم ہوئی جس کو آج ہم روم کی حکومت سے موسوم کرتے ہیں۔ عثمان، جس کو ترک آج بھی غازی عثمان کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کا عہد حکومت ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس میں عدل و انصاف کی حکمرانی تھی۔ غازی عثمان نے اپنی زندگی میں ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو آنے والی کئی صدیوں تک قائم رہی۔ یہ عظیم حکمران 1226 میں دنیا سے رخصت ہوا تو اس نے موت سے قبل اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ وہ آج بھی دنیا کی تاریخ میں بہترین ضابطے کی صورت میں موجود ہے۔ اس نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ کو قائم رکھتے ہوئے ہمیں دین اسلام کا پرچم سر بلند رکھنا اور ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہنا۔ اس نے کہا، میری نسل سے جو بھی شخص بے وفائی کا مرتکب ہوگا تو وہ روز حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ اس کے بعد 627 سال تک دولت عثمانیہ پر اسلامی خلافت قائم رہی، جس دوران کئی ایک نامور حکمران آئے جنہوں نے اس کی آبیاری کرتے ہوئے اسے دنیا کی ایک عظیم سلطنت میں بدل دیا، اور پھر آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ عثمان کے خواب میں آنے والے دریاؤں میں دریائے فرات، دجلہ، نیل اور دریائے نیموب شامل تھے، جبکہ آنے والے پہاڑوں میں کوہ طور، کوہ بلکان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے۔ دوستو، 1922 میں جب خلافت عثمانیہ کو ایک بین الاقوامی معاہدے کی روح سے ختم کر دیا گیا، جس کے بعد اسلامی ممالک مرکز کی چھتری سے نکل کر علیحدہ علیحدہ تشخص کے حامل ہو گئی، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس معاہدے کے بارے میں آگاہ ہیں۔
جب پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے بعد اتحادی ممالک جن میں برطانیہ اور فرانس جیسی قوتیں شامل تھی انہوں نے ترک سلطان سے معاہدے میں یہ شرطیں منوائیں جن کے مطابق سلطان کی تمام ذاتی امارات کو ضبط کر لیا گیا۔ خلافت عثمانیہ جو کہ 3 بر اعظموں پر پھیلی تھی اس کو توڑ دیا گیا، اور آپ اس کی وسعت کا اندازہ لگانا چاہیں تو حیران رہ جائیں گے۔ اس کو توڑنے کے بعد دنیا میں 40 آزاد ممالک وجود میں آئے جن میں اب دنیا کے کئی اسلامی ممالک موجود ہیں۔ مسلمانوں کی قوت گویا 40 دائروں میں تقسیم ہو کر رہ گئی، جس کے بعد یہودی اور نصرانی دنیا کے لیے سپر پاور بننے کا راستہ ہموار کیا گیا۔ ترکی جو کہ عالم اسلام کا مرکز تصور ہوتا تھا اس کو سیکولر اسٹیٹ کا درجہ دے دیا۔ سلطان کے 3 بر اعظموں پر پھیلے اثاثوں کو ضبط کر لیا گیا اور ترکی میں آئندہ 100 سال تک اسلامی نظام کے نفاذ اور خلافت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس کے علاوہ اس کو معاشی طور پر تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ شرط بھی رکھی گئی کہ اگلے 100 سال تک وہ اپنی معدنیات جن میں تیل کی نمایاں دولت کو استعمال نہیں کر سکے گا اور تیل کے مزید کنویں بھی نہیں کھودے جائیں گے، جبکہ مزید ظلم یہ بھی کیا گیا کہ اس کی بندرگاہ باسفورس پر ترکی کی ملکیت کو ختم کر دیا گیا اور یہ شرط رکھی گئی کہ ترک اس سے کسی بھی قسم کا ٹیکس وصول نہیں کر سکیں گے۔ یہ تمام شرائط نافذ کرنے کے بعد ساتھ ہی یہ بھی طے کر دیا گیا کہ ترک حکومت اگلے 100 سال تک اس معاہدے کا احترام کرنے کی پابند ہوگی۔ ناظرین گرامی، وقت گزرتا رہا اور ترک مسلمان اور بالعموم تمام عالم اسلام کے مسلمان اس صدی کو قرب سے گزارتے رہے۔ اس داستان کو لکھنے کی جرت کی جائے تو پوری کتاب کی ضرورت پڑے گی، اور اب مزید کچھ سال بعد ترکی اس معاہدے سے آزاد ہو جانے والا ہے جس نے 100 سال تک اس کی آزادی کو اس سے چھینے رکھا۔ لیکن جو وقت قریب آ رہا ہے تو اسلام مخالف قوتوں کی نیند میں خلل آنے لگا ہے۔ اس معاہدے کے بعد دنیا میں ایک بار پھر نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے جس کی طاقتور شہادتیں ترکی میں موجودہ قیادت جو کہ طیب اردغان کا قول و عمل دے رہا ہے۔ گزشتہ ایک صدی میں ترکی کو اسلام سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود حالات گواہی دے رہے ہیں کہ وہ چنگاری جس کو اغیار نے اپنی مکاری سے دبانے کی سر توڑ کوششیں کی وہ ایک بار پھر شعلہ بننے کے لیے بےتاب ہے۔ لیکن اگر طیب اردغان کے طرز عمل پر ذرا سا بھی غور کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ برما کا معاملہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ، سب سے پہلے مسلمانوں کے حق میں جو آواز بلند ہوتی ہے وہ طیب اردغان کا نام ہے۔ بلکہ حال ہی میں امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف زبان کھولی تو اس کی مذمت بھی سب سے پہلے ترکی زمین سے ہی کی گئی، اور جب یہ معاہدہ اپنی موت مر جائے گا تو حالات کیا رخ اختیار کریں گے اس کا اندازہ لگانا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں۔ بلکہ طیب اردغان کا یہ بیان کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ملک نہیں رہے گا بلکہ وہ عالمی سیاست میں ایک صحت مند کردار ادا کرے گا۔ دوستو، اگر ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھنے کی جسارت کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ طاغوت کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ اسلام کبھی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں اپنی اصل شکل کے ساتھ نافذ نہ ہو سکے، اور اگر ماضی میں بھی ایسی کوشش کی گئی تو مخالفت میں تمام ابلیسی قوتیں متحد ہو گئیں، جس کی تازہ ترین مثال ملا عمر کے افغانستان میں اسلام کے نفاذ کی کوشش تھی۔ یہ طاغوت کے لیے ایک بہت برا خواب تھا جس کے مقابلے میں ہم نے دیکھا کہ دنیا کی تمام ابلیسی قوتیں پسماندہ ترین ملک کے خلاف صف آرا ہو گئیں۔ یہ تمام ابلیسی طاقتیں کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ کبھی ملت اسلامیہ اکٹھا نہ ہو سکے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی خلافت کو ختم کر کے اپنے تئیں ایک بہت بڑا مارکا سر کر لیا تھا، اور اس خوش فہمی میں مبتلا تھی کہ شاید ایک صدی کی گرد تلے دبے یہ ترک مسلمان دوبارہ اپنی فطرت کی طرف نہ پہنچ سکے۔ لیکن وقت کے تیور بتا رہے ہیں کہ اب ان کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکے گا، اور ایک دفعہ پھر دنیا میں خلافت کی بنیاد رکھی جائے گی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق قیامت سے قبل خلافت قائم ہو کر رہے گی۔ مسند احمد میں موجود حدیث کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ادوار کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت کا دور رہے گا جب تک اللہ چاہے، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا، یعنی جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہے وہ دور رہا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دور کا ذکر فرمایا کہ پھر خلافت قائم ہوگی، اور پھر یہ دوسرا دور بھی جاری رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا تو اسے بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دور کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت کا دور آئے گا۔ حکومت کا یہ دور بنو امیہ اور بنو عباس آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دور بھی تب تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر اسے بھی ختم فرما دے گا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دور کا ذکر فرمایا۔ پھر جابرانہ بادشاہت کا ایک دور آئے گا۔ جابرانہ بادشاہت سے مراد غیروں کی غلامی کا زمانہ ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں دور کا ذکر فرمایا ہے کہ پھر خلافت
خلافت منہاج قائم ہوگی، یعنی پھر پہلے ہی کی طرح خلافت کا دور آئے گا جو نبوت کے نقشے پر ہی قائم ہوگا۔ یہ دور ضرور آئے گا جس کی خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے۔ دوستو، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہی دیجیے گا۔ شکریہ۔